ایسے ایسے غریب بچوں کو بھرتی کروایا ہے اور ان کے گھر بندے بھیج کر کے بھائی آپ اپنے بچے کو کریں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لے پاؤں. دوسری جہاں تک آپ نے انڈسٹریل زون کی بات کی تو میجر صاحب کی اپروول بالکل پائپ لائن کے اندر ہے. ایک اور پروجیکٹ تھا میجر صاحب کا جو انہوں نے یہاں پر میڈیکل کالج بنانا تھا, وہ شاید شیخ صاحب نثار صاحب کے علم میں نہیں ہے بات. اس کے 14 کروڑ روپے آج بھی موجود ہیں جو ٹرانسفر کروا دیے تھے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے یا سینٹرل گورنمنٹ سے, لیکن وہ انفارچونیٹلی جو شیفلنگ ہوتی ہے جس وقت پارٹیز کی یا گورنمنٹس کی, اس کے اندر ان کے وہ میگا پروجیکٹس رہ گئے. اور آئی تھنک کہ اس میں ہمیں ذاتیات کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اگر اس پر ایک ایسی انالیسز یا ایسی بحث کریں جس کے اندر کوئی ہم رزلٹ لے سکیں. حاجی صاحب نے ایک بات کی ہے عوام کے حوالے سے, ظاہر ہے حاجی صاحب عوام کا درد لیے بیٹھے ہیں, لیکن میرا عوام سے ایک بہت بڑا شکوہ ہے اور گلہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بلدیہ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے نقشہ پاس کرنے والا, ٹھیک ہے. اب وہ ایک شخص بیٹھا ہے اٹک شہر کے اندر کم و بیش 50,000 مکان بنا ہوگا. اب 50,000 بندوں کو ایک بندہ رشوت پر مجبور کرپشن پر نہیں کر سکتا اگر وہ ایک ہو جائے. اصل میں ہوتا کیا ہے, جس وقت ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے ڈومیسائل بنوانا ہے فار ایگزامپل, تو وہ ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنا یہ بے فارم لے آئیں, والد کا شناختی کارڈ لے آئیں, اپنی کوئی کرائے کا یا جائیداد کی جو ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ لگا دیں. فار ایگزامپل 4 چیزیں انہوں نے لکھ دی. اب جیسے انہوں نے 4 چیزوں کی چٹ ہمیں پکڑائی ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم جا کر وہ مکمل کریں اور وہ آ کر ان کو دیں, اس کے بعد کی بات بعد میں ہو. اب ہم وہ پرچی دیکھتے ہی ان کے کان کے قریب ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہے تو کچھ ہو جائے گا لے دے کے. تو پھر اس کے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ کہتے ہیں چلو جی شارٹ کٹ لے لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اپنا قبلہ بھی درست کرنے کی بہت زیادہ حاجی صاحب اس میں ضرورت ہے معذرت کے ساتھ, لیکن آپ کا پروگرام کے توسط سے بڑا اچھا ایک حل ہے. جیسے ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ڈومیسائل, یہ چیزیں اب آن لائن ہو رہی ہیں. جب یہ چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں تو اس وقت یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا, میں تو فار ایگزامپل ایک بات کی, ایسی چیزیں یہ ساری انشاءاللہ وہ ختم ہوں گی, لیکن وہ ٹائم لگے گا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی آئے گا کسی جگہ پہ بیٹھے گا, وہ بندہ ایک بری چیز کو چھوڑنے کے لیے اچھائی کی طرف لانے کے لیے اس کو ٹائم لگے گا. لیکن ہمیں وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ ہمارے 75 سال سے سیاستدان, 60 سال پہ گورنمنٹ کا بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اور یہاں پہ 60 سال کے بعد لوگ سیاست شروع کرتے ہیں. یہ بات آپ کی ویلڈ ہے. یہ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آئی, اگر وہ گورنمنٹ کے ادارے میں 60 سال کے بعد کام نہیں کر سکتا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ اچھا وہ ایک معاشرے کا وہ اگر وہ سوچ ہے اس کی وہ نہیں ہے, تو یہ سیاستدان جو ہیں 60 سال کے بعد سیاست میں کیوں ہیں, ان کو کیوں نہیں ریٹائر کرتے, پابندی کیوں نہیں لگاتے کہ آپ نے 21 سال ووٹر کا, اب 18 سال بھی تقریباً ہو گیا, یعنی 18 سے لے کے 60 سال تک آپ سیاست کر سکتے ہیں. 60 سال 1 مہینہ ہو گیا آپ ریٹائر ہیں, جائیں گھر آرام کریں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں, نماز روزہ کریں. عوام کے لیے اگر خدمت کرنی ہے تو جو آپ نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے, اپنے بچوں کے لیے کسی نے کہاں رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, ملیں بنا لیے ہیں, انڈسٹری لگا لی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. اب وہ پیسہ عوام کے لیے خرچ کریں. بات وہی آتی ہے جب میرا اپنا دل صاف ہوگا تو میں اچھی سوچ کے لیے کوشش کروں گا. جب میرا دل صاف نہیں ہوگا راشد صاحب, میں کیسے وہ سوچ لے کے کیسے جاؤں گا؟ جب میری سوچ ہی نہیں ٹھیک ہوگی, میرا دماغ میں فطور ہوگا کہ میں نے یہاں بیٹھ کے فلاں بندے کو لوٹنا ہے. جب یہ سوچ لے کے نکلوں گا کہ ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں, ہمارے سیاستدان ہمارا غریب نعرے لگاتا ہے فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد, جس کو بھی وہ لگا, لیکن ہمارے پاکستان کے اندر جو وہ عوام ہے
وہ دن بدن یعنی آج اس کی کنڈیشن دیکھیں وہ روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو اس کا چونکہ ٹائم بالکل لاسٹ ٹائم ہے اور اس کا ایک اچھا سا کوئی اگر آپ کے ذہن میں جواب ہے تو وہ ہمیں بتا دیں اور ہماری جو ایک پاکستانی قوم ہے اس کو ایک اچھا میسج جائے اور اس پہ وہ عمل کرے. دیکھیں حاجی صاحب اس کے اندر تو جو سب سے اہم بات ہے اور جو میسج بھی ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں چھوٹے یا بڑے کوئی بھی افسر ہے یا کوئی بھی سیاستدان ہے اس کو کبھی بھی پیسوں کا یا ووٹوں کا لالچ دے کر کام نہ کروائیں. ایک چیز. دوسری چیز جو آپ نے ڈومیسائل کے حوالے سے جیسے بتائی تو جتنی بھی اب بڑی پوسٹیں ہیں جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سوائے نائب قاصد کے باقی سب آن لائن میرٹ پہ آ گئی ہیں. اور جو میسج ہے میرا عوام کو کہ ایک بس یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ نے کسی کو رشوت نہیں دینی ہے, دوسرا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور دوسرے بندے کا آپ نے خیال کرنا ہے. اگر پیدل جا رہا ہے تو وہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں نہیں خیال کر رہا ہوں, حاجی صاحب کے پاس گاڑی ہے تو وہ اس کے گزرنے کا نہیں خیال کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے جب آپس میں ہم معاشرے کو خود صاف کر لیں گے, ٹھیک کر لیں گے, پولیٹیشینز اور سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بہت